حدیث بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن اختصار کے ساتھ مفصل سنن نسائی میں موجود ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے۔ عبداللہ، ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یہ طے تھا کہ رخصتی کے وقت حق مہر مقرر کریں گے، خالی نکاح بنا دیا گیا تھا۔ اب وہ بندہ فوت ہو گیا، 3 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کی بیوہ جو اس کے گھر گئی نہیں تھی، کیا اس پر عدت ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حق مہر تو مقرر نہیں ہوا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مرنے والا صاحب جائیداد تھا، جائیداد جب تقسیم کی جائے تو اس کی اس بیوہ کا حصہ بھی نکالا جائے یا نہ نکالا جائے؟ ابن مسعود نے جب یہ سوال سنے فرمایا ساتھیو، جب سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جدائی کا صدمہ ہمیں ملا ہے، اس دن سے لے کر آج تک اتنا مشکل سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیے۔ آج جو تم نے سوال کیے مشکل ترین سوال ہے، میرے پاس ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہیں۔ جاؤ علماء سے ملو، شہر کے دیگر علماء سے پوچھو، اور پوچھنا کیا ہے؟ حل تجدون فیہ اثرا، بغیر دلیل کے نہیں پوچھنا، دلیل پوچھنی ہے، اور اگر دلیل مل جائے تو عبداللہ کو بھی بتانی ہے کہ اس مسئلے کے جواب میں اللہ کے پیغمبر کی یہ دلیل اور یہ سنت مل گئی ہے۔ لوگ اٹھتے ہیں، جس عالم کا سنتے ہیں عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے، جواب کسی کے پاس نہیں، آخر میں حوالہ عبداللہ ابن مسعود کا آتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، کہا انہوں نے تو واپس کر دی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حتیٰ کہ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ، جس بڑے سے بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول موجود، اس دور کے سب سے بڑے عالم موجود، ان سے جواب پوچھو۔ 1 مہینے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، عبداللہ 1 مہینہ ہو گیا، ہمارا معاملہ لٹکا ہوا ہے کہ وہ عدت گزارے یا نہ گزارے، جائیداد کا کیا بنے، حق مہر کا کیا ہوگا؟ اور جس عالم کے پاس جاتے ہیں وہ حوالہ آپ کا دیتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ہمارا مسئلہ حل کیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آؤ آج تمہیں جواب دیتا ہوں، آؤ آج تمہیں جواب دیتا ہوں، لیکن جواب سے پہلے اس فکر اور اس منہج کو سامنے رکھا جو آج منہج اہل حدیث کے سٹیج سے آپ کو دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، جس منہج کی دعوت آج اہل حدیث کا بچہ آپ کو دیتا ہے۔ پہلے جواب دینے سے پہلے کہا سأقول برائی، لوگوں سن لو، میں جواب دینے لگا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید کی کوئی واضح آیت نہیں، میرے سامنے اللہ کے پیغمبر کی کوئی واضح سنت نہیں ہے، مختلف آیات و احادیث کو سامنے رکھ کر اب میں اپنی رائے تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور لوگوں، اِن یکن الخطا فمنی ومن الشیطان واللہ ورسولہ بریئان وَإِن يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ۔ میرا جواب سننے سے پہلے
یہ میری فکر، میرا عقیدہ، میری سوچ کو سن لو، پلے باندھ لو کہ میرے جواب کو حرف آخر نہ سمجھنا، میرے جواب کے بعد بھی ان چیزوں کے جواب کو تلاش کرتے رہنا۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر اللہ کے پیغمبر کی حدیث مل جائے، میرے ان جوابوں کو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پیش کرنا۔ اگر دیکھو کہ میرے جواب اللہ کے پیغمبر کی سنت کے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو اسے میری غلطی سمجھ کے چھوڑ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری ہے۔ وہ جواب میرا ہوگا، اسے چھوڑ دینا۔ وہ خطا شیطان سے، شیطان نے کروا دی گئی، لیکن وَإِن يَكُنْ صَوَابًا، اگر کسی موڑ پر زندگی کے کسی حصے میں آپ کو جواب ملے، حدیث ملے، اور میرے جواب کو پیش کیا جائے گا حدیث پر۔ آج تو حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے اپنے جوابوں پر، کہ اگر حدیث جواب کے مطابق ہے، قول امام کے مطابق ہے تو لے لیں گے، نہیں تو اس میں تعویل کی جائے گی، حدیث میں تعویل کی جائے گی۔ صحابی نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے قول کو پیش کرنا حدیث پر، حدیث کے مطابق۔ یہ نہ کہنا عبداللہ سے کمال ہو گیا، بلکہ یہ کہنا اللہ نے عبداللہ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ سنو جواب، وہ لڑکی چونکہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ فوت ہو گیا، اسے بیوہ والی عدت 4 مہینے 10 دن گزارنی ہوگی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ فوت ہو گیا، حق مہر دیکھا جائے کہ اس طرح کی لڑکی کا حق مہر اس معاشرے اور ماحول میں کیا ہوتا ہے، وہ مقرر کر کے جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کا حق مہر نکال کے اس کو دیا جائے، اور جب جائیداد کو تقسیم کرو تو بیوہ کا حصہ نکالا جائے، کیونکہ جب وہ فوت ہوا وہ اس کے نکاح میں تھا۔ جاؤ، یہ میرا جواب ہے۔ جواب لے کر خوش ہو کر چلے گئے، لوگ خوش ہو کر چلے گئے۔ یہ جواب شہروں دیہاتوں میں پھیلتا چلا گیا کہ جس مسئلے نے علماء کو پریشان کر رکھا تھا، جواب مل گیا۔ ہاں جی، کیا جواب ہے؟ ہر طرف ہر شخص منتظر تھا جواب کا۔ جواب پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ دور دراز قبیلہ بنو اشجع کے لوگ آباد ہیں، وہاں تک یہ بات پہنچی۔ سیدنا معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، لوگوں کیا ہے جواب اور کیا تھا سوال؟ مجھ تک تو سوال نہیں پہنچا تھا، کیا تھا سوال، کیا تھا جواب؟ سیدنا معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے پوری کہانی بتائی کہ اس طرح ایک شخص فوت ہوا، 3 سوال اٹھے، عبداللہ ابن مسعود نے جواب نہ دیا، وقت کے سارے چھوٹے بڑے علماء نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہمارے پاس جواب نہیں۔ آخر کار عبداللہ ابن مسعود نے ان 3 سوالوں کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جواب بتائے گئے کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا، عدت بھی ہے، حق مہر بھی ہے، میراث بھی ہے اس عورت کے لیے۔ فوراً سیدنا معقل بن سنان اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں، کوفہ کا رخ کرتے ہیں، دور دراز کا سفر کر کے کوفہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی مجلس میں پہنچے۔ درس حدیث کی مجلس لگی ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے کہا، ابشر یا عبداللہ، عبداللہ آپ کو مبارک ہو، میرے ہی خاندان کی ایک عورت جس کا نام گروہ بنت واشق تھا، اللہ کے پیغمبر کے دور میں یہی 3 سوال اٹھے تھے اس کے بارے میں۔ یہ 3 سوال میں
اللہ کے پیغمبر کے پاس لے کر گیا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے وہی جواب دیے تھے عبداللہ جو تم نے جواب دیے ہیں۔ عبداللہ کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ اب بتائیے عبداللہ ابن مسعود نے تقلید کا درس دیا ہے یا تقلید کو ٹھوکر مارنے کا درس دیا ہے؟ یہ سبق دیا کہ خطا عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہو سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو بھی پیش کرنا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی سنت پر پیش کرنا ہے، عبداللہ ابن مسعود کے قول اور فتوے کو بھی پیش کرنا ہے تو اللہ کی کتاب پر پیش کرنا ہے۔